16واں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 اور کئی آیتیں ہیں۔ لیکن جو دو اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارا لکھا ہے، کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل، دگنا۔ اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہیے آدھا، اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6، اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3۔ لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6۔ یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں، جو آپ کے بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں، اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں۔ جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کے بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں، اور 1/8 اگر بچے ہیں، اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6، اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو، اور کوئی بھائی بہن نہیں ہیں، تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6۔ مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے، یعنی کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے، لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا۔ مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے، بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد اس خواتین کے شوہر، اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد۔ ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ، بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ۔ لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر۔ وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000، اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ، نہ خود کے معاشی حالات پر۔ تو آپ کیا چاہیں گے؟
آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں, یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل, آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کرے. تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری, فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی, اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں. اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں. 18واں سوال جو غیر مسلمان پوچھتے اسلام کے متعلق, سب سے عام سوال 18واں, وہ یہ ہے اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ایک آخری رسول ہے, ایک قرآن ہے, تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو, آپس میں فرقے مت بتاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں, اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے, آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں, اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں. اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے, حرام ہے. پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے, ہم وہ ہے, ہم فلانا ہے, ہاں ڈمکا ہے. ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں, میں سب سے پکا مسلمان, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں فلانا ہوں, میں ڈمکا ہوں. اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے, وہ تھے مسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے اب کیا ہے, صحیح جواب ہے مسلم, اول مسلم اور آخر مسلم. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو, اللہ کی رسول کی بات مانو, اور وہ لوگ جن کے پاس امر کمانڈ, جس کے پاس علم ہے, ان کی بات مانو. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اسی لیے ہم مسلمان, ہمیں عزت کرنا آتا ہے علماء دین کا, اماموں کا, ہم عزت کرتے ہیں. اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے, اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو, قرآن حدیث کو پکڑو. اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چاہیے, علماء دین کا احترام کرنا چاہیے, ائمہ کا احترام کرنا چاہیے, اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے. اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے,
کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا, حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی مجموع نمبر 3 حدیث نمبر 4579, کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 sects, 73 فرقے ہوں گے. اور ایک حدیث ہے ترمذی کی جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی, جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے. تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پہ مانتے ہیں وہ لوگ جنت جائیں گے. تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے.